وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی جرم آپ نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے کیا ہے، جو بھی گناہ آپ نے کر لیا ہے، اس گناہ کی معافی اگر آپ نے مرنے سے پہلے مانگ لی ہے یا شرک ہی کو لے کر کے معافی مانگ لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ کو بخش دے گا۔ لیکن کوئی آدمی زندگی بھر شرک و بدعات کرتے ہوئے رہا اور شرک و بدعات کرتے کرتے اس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، تو وہ آدمی سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تو اعلان کیا کہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، دوسری طرف اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ میسج اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہہ رہا ہے اور یہ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک طرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف جا کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ جس جنت کی تم امید لگا کر کے بیٹھے ہو وہ جنت تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت ہے، یعنی 23 آیت ہے۔ یہاں سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 39 آیت تک مومن بندوں کو بہت ہی جامع اور بہترین نصیحت کی ہے، انتہائی زیادہ جامع اور انتہائی زیادہ معنی نصیحت ان تقریباً 17 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ بلکہ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی ان 15 نصیحتوں کو سن لیتا ہے صحیح طریقے سے اور پھر سننے کے بعد ان 15 نصیحتوں پر عمل کر لیتا ہے تو یقیناً اس آدمی کی زندگی اور اس آدمی کے لائف کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ تو میں آج آپ کے سامنے انہی نصیحت میں سے چند نصیحتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چونکہ پوری نصیحت جو 15 نصیحتیں ہیں ان کو ایک جمعہ کے اندر، ایک خطبے کے اندر بیان کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے، تو جو نصیحتیں آج کے خطبے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ تو آپ کے سامنے پیش ہی کریں گے، اس کے بعد جو نصیحتیں بچ جاتی ہیں انشاءاللہ آنے والے خطبے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میسج اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس آیت میں بیان کرتے ہوئے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج اور یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر اگر کسی کی بھی عبادت و بندگی ہوگی تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی نہیں ٹیکنا ہے۔ اب سوال یہ ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ عبادت کون کون سی چیزوں میں ہوتی ہے،
تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانا، یہ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح سے رمضان المہینے کے مبارک روزے کو رکھنا یہ بھی عبادت و بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دے رکھا ہے اور اس مال میں سے آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے پاس اتنا دھن دولت پایا جاتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ تک حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یا حج و عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں تو یقیناً یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں کسی بھی مصیبت اور کسی بھی پریشانی کے وقت تو یقیناً یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت و بندگی ہے۔ کوئی بیماری آپ کے اوپر آتی ہے، آپ اس بیماری کو لے کر کے صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھتے ہیں تو یقیناً یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے اولاد کے اوپر کوئی مصیبت کوئی بیماری آتی ہے، آپ اس کو جھیل لیتے ہیں لیکن اس کا شکوہ اور اس کی شکایت نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت و بندگی ہے۔ تو عبادت و بندگی کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی آ کر کے ہمیں اپنی پیشانی کو ٹکانا ہے، جھکانا ہے اور اسی سے ساری امیدیں مانگنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب 5 وقت کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ کی اس آیت کو بار بار دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی جو کہا گیا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ اللہ ہی کی عبادت ہمیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹا ہو رہا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور سائیڈ سے جا کر کے غیروں کے سامنے بھی اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیک دیا یا کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، مانگ لیا، تو یہ سمجھ جانا کہ یہ شرک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک انتہائی بھیانک جرم ہے، انتہائی بھیانک بیماری ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر شرک و بدعات کی بو محسوس کی جاتی ہے۔ بہت سارے گھرانے آپ کو اس دنیا کے اندر ایسے مل جائیں گے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی بچے کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ایسے میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے ان سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کی بیماری کو دور کر دیجئے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یقیناً یہ شرک ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ناچارگی پائی جا رہی ہے، آپس میں اختلاف پایا جا رہا ہے تو ایسے میں کچھ گھروں کی عورتیں ایسی ہیں جو کسی مزار کے پاس جاتی ہیں اور وہاں سے جا کر کے دھاگے وغیرہ یا تعویذ وغیرہ لا کر کے اپنے گلے میں لٹکا لیتی ہیں یا شوہر کے گلے میں لٹکا دیتی ہیں۔ یقیناً یہ شرک ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ ناجائز طریقے سے جھاڑو پھونک کرنا، یعنی شرعی طریقوں کو اختیار کر کے نا اختیار کر کے جھاڑ پھونک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح سے تعویذ وغیرہ کو اگر کسی نے اپنے گلے کے اندر لٹکایا تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ شرک کر رہا ہے، گرچہ اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے آدمی کا عقیدہ،
اور ایسے آدمی کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے اوپر ایسے انسان کا عقیدہ اور اعتماد ہوتا تو وہ آدمی کبھی بھی شرک نہیں کرتا یا تعویذ وغیرہ کو اپنے گلے میں نہیں لٹکاتا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالتِّوَلَةَ، تیولا کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت کا پیدا کرنے کے لیے تعویذ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز اختیار کرنا جو شرعی طریقے سے نہیں ہے تو یہ تیولا کے اندر آتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میسج اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے شوہر کو لے کر کے آپ کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کا شرعی اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے نماز کے دوران نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اتحاد و اتفاق کے بارے میں یا محبت کے بارے میں دعا کیجئے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات یہ ایسی ذات ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کر دے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑا اور دوسری طرف جا کر کے دھاگے کو تعویذ کو بنوا کر لا کر کے اپنے گلے کا ہار بنایا یا اپنے جسم میں کسی بھی جگہ پر پہنا تو یاد رکھنا یہ شرک ہے، اور شرک انتہائی بھیانک جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی جرم آپ نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے کیا ہے، جو بھی گناہ آپ نے کر لیا ہے، اس گناہ کی معافی اگر آپ نے مرنے سے پہلے مانگ لی ہے یا شرک ہی کو لے کر کے معافی مانگ لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ کو بخش دے گا۔ لیکن کوئی آدمی زندگی بھر شرک و بدعات کرتے ہوئے رہا اور شرک و بدعات کرتے کرتے اس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا تو وہ آدمی سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تو اعلان کیا کہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، دوسری طرف اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ میسج اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہہ رہا ہے اور یہ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک طرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں دوسری طرف جا کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ جس جنت کی تم امید لگا کر کے بیٹھے ہو وہ جنت تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے اگر کسی نے شرک کیا تو اس کے اوپر حرام کیا ہے، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ انتہائی بھیانک جرم ہے، یہ انتہائی بھیانک جو ہے غلطی ہے۔ اس لیے اس غلطی کو میری ماؤں اور بہنوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ویسے بھی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم شرک کریں گے تو یقیناً بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ اگر شرک نہیں کریں گے ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت شامل حال رہے، اللہ آپ کو معاف کر دے، نماز میں نہیں پڑھ رہے معاف کر سکتا ہے، اللہ کے انڈر میں ہے، لیکن شرک کر لیا تو یاد رکھنا کبھی بھی اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر میسج اور پیغام دیا، اور یہی نہیں بلکہ اور آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمیں ذرہ برابر بھی یہ امید نہیں ہے کہ وہ شرک کرتے اس دنیا کے اندر آ کر کے، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر یہ نبی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری شریعت لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو قرآن و حدیث، قرآن جن کے اوپر نازل کیا گیا، جن کے اوپر حدیث کو اللہ رب العالمین کی جانب سے پیش کیا گیا، اس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے بھی سارے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع و برباد کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ کر یہ میسج اور یہ پیغام دے دیا
کہ یہ نبی گرچہ اس دنیا کے اندر سب سے محبوب ہستی ہے، اس دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ ہستی ہے، اگر اس ہستی سے بھی شرک ہو جائے گی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ گرچہ اللہ رب العالمین کے خلیل ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر شرک کر لیا تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، پہلی نصیحت قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک و ساجی نہیں ٹھہرانا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے اور اللہ ہی سے ساری امیدوں کو وابستہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری نصیحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو ذکر کیا، جو اللہ کا حق تھا اس کو ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو ذکر کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ انتہائی زیادہ ہے۔ اگر والدین کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند و بالا نہیں ہوتا، اگر والدین کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد فوراً والدین کے حقوق کو نہیں ذکر کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے والدین نے آپ کو بچپن میں انتہائی زیادہ محنت و مشقت کے ساتھ پالا پوسا ہے۔ وہ ماں جب رات میں سوئی رہتی تھی اور اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی پیشاب کر دیتی تھی، وہ جگہ گیلی ہو جایا کرتی تھی، وہ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر کے اپنی نیند کو برباد کر کے رات کاٹ لیتی تھی، یا بھیگے ہوئے بستر پر وہ ماں خود سونے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اس جگہ پر سلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اگر بیٹا بیمار ہو گیا یا بیٹی بیمار ہو گئی، والدین پوری رات جاگ جاگ کر کے اس بچے کی صحت و تندرستی کو لے کر کے بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، جب تک کہ وہ بچہ چین و سکون کے ساتھ سو نہیں جاتا تھا، اس والدین کو جو ہے نیند نہیں آتی تھی۔ تو والدین کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، والدین نے آپ کو پالا پوسا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان دونوں میں سے کسی کو بھی اف تک نہیں کہنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے نوجوان دوستو کہ اف یہ معمولی سا جملہ ہے، اتنا بھی زبان سے کہنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے والدین کے تعلق سے نہیں دی ہے، والدین کے تعلق سے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم والدین کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے والدین کیسے بھی ہوں، آپ کے والدین آپ کے اوپر سختی بھی کرتے ہوں، تب بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ملی ہے کہ آپ اپنے والدین کو برا بھلا کہیں یا اپنے والدین کو کچھ کہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن اس کے برعکس، یعنی اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ والدین برے راستے سے روکتے ہیں یا والدین کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ بیٹا فوراً پلٹ کر کے جواب دے دیتا ہے، فوراً ان سے باتوں بات میں لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھنا، تم کم سے کم اپنی اس پیدائش کے ایام کو سوچ لو جب تمہاری ماں نے تم کو جنا تھا، تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا اور چھوٹے سے لے کر کے 20، 22، 25 سال کی عمر تک پہنچا دیا۔ کم سے کم اس کے بارے میں سوچ لو کہ کتنی مصیبتوں کو، کتنی پریشانیوں کو جھیل کر کے تمہارے والدین نے تم کو پالا پوسا، تمہارے والدین نے تم کو بڑا کیا اور اس لائق کر دیا کہ آپ جو ہے اپنے قدم پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج وہ والدین بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، وہ والدین بڑھاپے کے ایام میں چل رہے ہیں، تو تمہارے لیے ویسے ہی ان کی خدمت کرنا ہے جس طرح سے تمہارے والدین نے بچپن میں تمہاری پرورش کی تھی، بچپن میں تمہیں پالا پوسا تھا، بچپن میں تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ بہترین برتاؤ کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے نوجوان دوستوں، خصوصی طور پر میں آپ سے متوجہ ہونا چاہتا ہوں، میری نوجوان بہنوں میں آپ سے متوجہ ہونا چاہتا ہوں کہ والدین کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ آئیے اس حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ جبریل امین ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف لے کر کے گئے۔ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں، آمین بولتے ہیں، دوسرے پر قدم رکھتے ہیں، آمین بولتے ہیں، تیسرے پر قدم رکھتے ہیں، آمین بولتے ہیں، یعنی تینوں زینوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ یہ ماجرا صحابہ کرام کو عجیب و غریب لگا، اور کیوں نہ لگے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ آمین آمین تینوں زینوں پر چڑھتے ہوئے بولا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا ماجرا تھا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تب بھی آمین کہا، تیسرے پر رکھا تب بھی آمین کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے صحابہ کرام، میری بات کو غور سے سننا، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا، جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری سے نواز رکھا ہے، وہ جبریل امین موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے ایام میں پائے، وہ نوجوان جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور پھر ان کو پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، تو ایسے شخص کے اوپر اور ایسے نوجوان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں میں نے آمین کہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پر آمین کہنے کا سبب بیان کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، لعنت ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، جو اپنے والدین کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، جو اپنی بیوی ہی کی بات کو مانتے ہیں، اپنے والدین کی بات کو سائڈ کر دیتے ہیں، وہ بیٹا جو شادی سے پہلے اپنے والدین کو مانا کرتا تھا، ان کے بات کو پر عمل کیا کرتا تھا، ان کے مطابق چلا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی، شادی ہونے کے فوراً بعد اس نے اپنے ماں باپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے، اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ نبی نے کہہ دیا ہے، جو جبریل امین جب کہہ رہے تھے کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو یاد رکھنا، اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ملعون قرار دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین یہ بہت ہی بہتر ذریعہ ہیں جنت حاصل کرنے کا، اس لیے ہم تمام لوگوں کو والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب دوسرے زینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو اس پر صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے آمین کہا۔ اور کیوں کہا؟ چونکہ جبریل امین آئے ہوئے تھے اور وہ جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ جس آدمی کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے، رمضان جیسا مہینہ ملے اور اس میں وہ روزہ رکھ کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ صاف لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، یعنی جس کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے، رمضان کے مہینے کے ملنے کے باوجود وہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتا ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ملعون قرار دیتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جو ہے مردود قرار دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کس طرح سے اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے، یعنی ایک مہمان کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے،
کوئی مہمان بن کر کے آتا ہے ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے کو انتظام کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ہر قسم کے پینے کے پانی کو مہیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے طرح طرح کے فروٹس کو لا کر کے ہم رکھتے ہیں اس کی عزت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، تاکہ وہ غصہ نہ ہو جائے، تاکہ وہ جب ہم کریں گے عزت تو ہماری تعریف کرے گا۔ کیا کبھی آپ نے رمضان کی تیاری کی؟ اب سے لے کر کے ماتر 3 مہینہ یا 3.5 مہینہ بچے ہوئے ہیں، کیا آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچ کر کے رکھا ہے کہ جو بھی رمضان اس سے پہلے گزر گیا کوئی بات نہیں، ہم نے روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ رمضان جو آنے والا ہے ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کی قدر کریں گے، ہم رمضان کے مقدس مہینے کا روزہ رکھیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکم شہر مبارکن، کہ تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اللہ نے اس کے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھا وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں نے پہلے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگ مردود ہیں۔ اور پھر آخری زینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم رکھا تو اس پر آمین کہا۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب کسی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس پر وہ آدمی درود شریف نہیں بھیجتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ضرور ضرور آپ درود شریف بھیجتے رہیے۔ آپ 1 مرتبہ درود بھیجیں گے، اللہ رب العالمین کے فرشتے آپ کے اوپر 10 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہیں، 10 مرتبہ آپ کے لیے رحمت کے فرشتے جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ماں باپ جن کے مقام و مرتبے کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، جن کے مقام و مرتبے کو ہم نہیں جانتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ماں جس کی ہم عزت نہیں کرتے ہیں اس کے قدموں کے تلے اللہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے؟ یہ ماں جس کی ہم احترام نہیں کرتے ہیں اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا رکھا ہے۔ گویا کہ ہم اگر ماں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے، ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین جنت کے اندر ہمیں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح سے یہ والد محترم، ان والد محترم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کا جو ہے بالکل دروازہ ہے، یعنی دروازہ ہے، جب دروازہ کھلے گا تب آپ جو ہے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے والد کے احترام کو، عزت کو ملحوظ خاطر رکھا، اگر آپ نے اپنے والد کا احترام کیا، ان کی خدمت کی، تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اسی درمیان ایک آدمی اپنی والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر کے ان کو بھی طواف کرا رہا تھا، اور اپنی زبان سے طواف کرنے کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا، یعنی میں نے طواف کرا دیا، تو وہ یہ سمجھا کہ میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ عمر فاروق نے کہا کہ اے شخص تو سن لے، تو نے اپنے ماں کی اتنے حق کو ادا نہیں کیا، یعنی جس وقت تمہاری ماں تمہیں جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، اور اس کی زبان سے جو چیخ نکلا تھا، اس کی زبان سے جو تکلیف کے الفاظ نکلے تھے، تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے والدہ کے حقوق کو ادا کر دیا۔ تو والدین کا یہ حق ادا کرنا معمولی نہیں ہے، تو جتنا موقع ہمیں ملے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو پہلی نصیحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھے سے میل ملاپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی طرح سے تیسری نصیحت اللہ رب العالمین کرتے ہوئے کہتے ہیں
وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرو، جو مسکین ہیں ان کے حقوق کو پورا کرو، جو مسافر ہیں ان کے حقوق کو پورا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ اپنے قرابت داروں کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے پائے جاتے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے موجود ہیں جن کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں علم نہیں ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کے ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں، ماں کے ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں، ہماری اہلیہ کے کون سے رشتہ دار ہیں۔ کیوں نہیں پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے بارے میں سرچ نہیں کیا، انہوں نے اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کی، یا عداوت و دشمنی کی بنیاد پر اس نے اپنے باپ کے رشتہ دار کو نہیں پہچانا کہ باپ کا کون رشتہ دار ہے، ماں کا کون رشتہ دار ہے، اس بنیاد پر انہوں نے نہیں پہچانا۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر اختلاف انتہائی زیادہ پایا جاتا ہے، انتہائی زیادہ آپس میں عداوت و دشمنی پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانتا نہیں ہے۔ آپ دیکھو، باپ بیٹے کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، یا جو ہے بیٹا اپنے چچا سے بات نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات جو پائے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچان نہیں پاتے ہیں، لوگ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار کون ہے، ہمارا قریبی کون ہے، ہم سے قربت رکھنے والا کون ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ سب کو اپنے نسب کے بارے میں، اپنے رشتہ داری کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ دار کون ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جائزہ لے، سوچے، اگر اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے تو اس کو سوچنا ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج مسجد کے اندر خرچ کرنا ہوتا ہے، مدرسے کے اندر خرچ کرنا ہوتا ہے، تو ہم اپنے مال کو بے درے خرچ کرتے ہیں۔ بالکل خرچ کرنا چاہیے، جتنا آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب تو نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار میں کوئی فقیر تو نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر کھانے نہیں پک رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بچے بغیر کپڑے کے گھوم رہے ہیں، یا ان کے بچوں کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے۔ یہ ہم کو جائزہ لینا ہے، یہ دیکھنا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک انسان جب اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے۔ ایک تو صدقات و خیرات کرنے کا، اور دوسرا اجر اللہ رب العالمین صلہ رحمی کرنے کا۔ اس لیے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور رشتوں کو ہمیں کاٹ کر کے نہیں چلنا ہے، عداوت و دشمنی نہیں پیدا کرنا ہے۔ عداوت و دشمنی کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ یاد کیجئے، جس حدیث مبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے کو کاٹنے والا، دشمنی کو پیدا کرنے والا، جو آپس میں بھائی بھائی کو لڑاتا ہے، باپ بیٹے کو لڑاتا ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے قطع تعلق کراتا ہے، یا پڑوسی پڑوسی میں اختلاف کراتا ہے، لڑائی جھگڑا کراتا ہے، ایسے آدمی کو نبی کی یہ حدیث سن لینا چاہیے۔ نبی نے کہا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کا کاٹنے والا کبھی بھی انسان وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کتنے بڑے نمازی کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے حاجی کیوں نہ ہو جائے، کتنا زیادہ صدقات و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو جائیں، آپ کتنے زیادہ تہجد گزار کیوں نہ ہو جائیں، اگر آپ کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ آپ آپس میں دشمنی کو پیدا کرتے ہیں، آپس میں اختلاف پیدا کراتے ہیں، رشتے کو کاٹتے ہیں، رشتوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتے ہیں، تو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، نبی نے کہا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی بھی انسان کے لیے 3 دن سے زیادہ دشمنی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کسی بھی مسلمان سے دشمنی ہو گئی ہے، ویسے تو اولاً کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ دشمنی کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی عداوت و دشمنی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی بیماری عام طور سے پائی جاتی ہے، اور یہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے عداوت و دشمنی والا۔ تو اس کو ختم کر کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام۔ تو تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے نصیحت کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کی، وہ یہی ہے کہ قرابت دار رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، مسافروں کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی فضول خرچی کرنے سے انسان کو احتیاط کرنا ہے۔ فضول خرچی کرنے سے انسان کو بچنا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بے دریغ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں بھی اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ فضول خرچی کے ساتھ خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ بنا ہوا ہے کہ شادی بیواہ کے موقع پر جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو بے دریغ مال کو خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ مال کو یوں ہی فضول خرچی میں استعمال کر دیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر طرح طرح کے کھانے کو تیار کیا جاتا ہے، شادی کے موقع پر طرح طرح کی ڈشوں کو تیار کیا جاتا ہے، بہترین جگہ پر جا کر کے شادی کرتے ہیں۔ یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے بالکل کہا ہے سادگی کے ساتھ اپنی شادی کو کرنا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ آج ہم جب اپنے بیٹے کی شادی میں جاتے ہیں تو 100 150 200 لوگوں کو بارات کے طور پر لے کر کے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے نبی کی حدیث کو نہیں سنا؟ کیا کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سنا جس میں آپ نے کہا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے، سب سے بہتر شادی وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ پایا جاتا ہو، کم سے کم خرچ کیا جا رہا ہو۔ آج یہی خرچ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری بہت ساری بہنیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں، رسم و رواج اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جیسا ان کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، آپ کی طرح سے وہ باراتیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، آپ کی طرح سے وہ جہیز نہیں دے سکتے ہیں۔ نتیجے میں آج ہماری بہنیں جو ہیں غیروں کے ساتھ جا کر کے اپنے رشتے کو برقرار رکھتی ہیں، غیروں کے ساتھ جا کر کے رشتہ کر رہی ہیں، یا یوں ہی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارا باپ ہماری شادی کا انتظام نہیں کر پائے گا، ہمارا باپ جو ہے صحیح طریقے سے شادی نہیں کرا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا گنہگار آپ ہی لوگ ہوں گے اگر آپ نے اپنی شادی میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، سب سے بہتر شادی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم خرچ والی ہے، تو وہی ہم کو اپنانا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو فضول خرچی میں استعمال کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، ایسا نہیں کہ یہ مال ہمارا ہی ہے یا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کوئی 1 روپیہ بھی کما رہا ہے، کوئی 1 لاکھ کما رہا ہے، تو سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ابن آدم کے قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ ابن آدم اللہ رب العالمین کے سامنے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال اللہ رب العالمین مال کے بارے میں کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو مالدار بنا رکھا تھا، تیرے پاس اتنی پراپرٹی موجود تھی، تیرے پاس اتنا دھن دولت موجود تھا، تو نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کس جگہ پر خرچ کیا؟ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو،
پائی پائی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ چوتھی تعلیم، چوتھی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ دی ہے کہ انسان کو فضول خرچی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور پانچویں نصیحت اللہ رب العالمین نے کی، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس اپنی غربت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اپنی غریبی کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، ہمارے پاس جو ہے مال و دولت نہیں موجود ہے، یا ہمارے پاس کھانے پینے کا انتظام موجود نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کے گھر کے دروازے پر آتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ کر کے یا اس کو بے عزت کر کے بھگائیے، کیوں اس کے دل کو ٹھیس لگے گی، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھے انداز میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو سمجھا کر کے اپنے گھر سے روانہ کرو، یہ کہہ دو کہ آج میرے پاس موجود نہیں ہے، کسی دوسرے دن آئیے گا میں آپ کو دے دوں گا، یا اور بہترین انداز میں سمجھا کر کے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی غریبوں مسکینوں کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے بد کلامی نہیں کرنا ہے، اور ان کے ساتھ غلط الفاظ کو نہیں نکالنا ہے۔ ایک چھٹی نصیحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے چھٹی نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے مال کو خرچ کرتے وقت تم بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لو، یعنی بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو بخیلی کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ نہیں خرچ کرنا ہے۔ لیکن ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم آتے ہیں جمعہ کے دن، ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور مسجد کے اندر ڈالنا ہوتا ہے تو اس میں 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 20 روپے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر انسان اگر چاہے تو کم سے کم 50 روپے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے سکتا ہے، کم سے کم دے سکتا ہے، آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، اور پورے مہینے کا جوڑ لیا جائے تو ماتر 200 روپے۔ آپ کیا 200 روپے مسجد کے اندر نہیں دے سکتے ہیں؟ اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر جو ہے ٹہل گھوم کر کے آپ اپنے مال کو برباد کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں پر اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر آپ خرچ کریں گے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس جگہ پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنا ہے، بخیلی اور کنجوسی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، اچھی جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ ایسا بھی اتنا بھی زیادہ نہیں خرچ کر دینا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا حق ادا نہ ہو پائے، آپ کے بیوی کا جو حق ہے وہ ادا نہ ہو پائے، آپ کے بچے صحیح کھانا نہ کھا پائیں، آپ کے بچے صحیح کپڑا نہ پہن پائیں، آپ کی بیوی کو وہ لباس نہ مل پائے جو وہ چاہتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میڈیم درجہ اختیار کرتے ہوئے، درمیانی والا درجہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی سے بچنا ہے۔ تو یہ تقریباً جو میں نے بیان کیا کہ 15 نصیحتیں تھیں، جن میں سے 6 نصیحتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے وہ نصیحتیں پیش کی جائیں گی، تو مکمل طور سے 15 نصیحتیں ہو جائیں گی، اور یقیناً جو آدمی ان 15 نصیحتوں پر عمل کر لے گا تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعات جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔